میں نے تو یہ معلوم کرنے کے لیے فون کیا ہے عمران صاحب کہ ان کارناموں کے بدلے اسے آپ کو کتنی رقم ادا کرنی پڑے گی، بلیک زیرو نے کہا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ یقین کرو طاہر، مجھے تو اس سارے سیٹ اپ کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں۔ یہ سارا کارنامہ سپر فیاض کا اپنا ہے اور میں اب اسے ملنے اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اس سے معلوم کر سکوں کہ میرا ایسا کون رقیب پیدا ہو گیا جو میرے عطیات بند کرنا چاہتا ہو۔ عمران نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ سپر فیاض کو باقاعدہ فیڈ کیا گیا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، ظاہر ہے، ورنہ غیر ملکیوں کا اتنا بڑا سیٹ اپ اس قدر تفصیل کے ساتھ اکٹھا پکڑا جانا کم از کم سپر فیاض کے تو بس سے باہر ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، تو پھر اس کے بارے میں تفصیل کس نے سپر فیاض کو مہیا کی ہوگی؟ بلیک زیرو نے کہا، یہی بات تو معلوم کرنے جا رہا ہوں کہ تفصیلات مہیا کرنے والے نے کتنی رقم وصول کی ہے۔ اگر تو اتنی رقم جتنی سپر فیاض مجھے دیتا ہے یا اس سے زیادہ وصول کی گئی ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر کم دی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فنانسر پھر ہاتھ سے گیا۔ عمران نے کہا، مجھے بھی آپ بتائیں گے، مجھے بھی اس بارے میں بے حد تجسس محسوس ہو رہا ہے۔ خدا حافظ، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران اٹھا اور کمرے سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے سلیمان کو اندر سے دروازہ بند کرنے کا کہہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سپورٹس کار تیزی سے سینٹرل انٹیلیجنس کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ سینٹرل انٹیلیجنس کی پارکنگ میں کار روک کر عمران نیچے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سپر فیاض کے آفس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ باہر کھڑے چپراسی نے مسکراتے ہوئے عمران کو سلام کیا۔ کہاں ہے تمہارا صاحب؟ عمران نے پردہ اٹھا کر آفس میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بڑے صاحب کے ہاں میٹنگ ہو رہی ہے، وہی ہیں؟ چپراسی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ارے آج تو خبرات تمہارے صاحب کی تعریفوں سے بھرے ہوئے ہیں، بڑا لمبا ہاتھ مارا ہے تمہارے صاحب نے۔ کیا اب اس نے نجوم سیکھ لیا ہے کہ رات کو بیٹھ کر ذائچہ بنایا اور صبح کو اٹھ کر اتنا بڑا گینگ مال پکڑ لیا؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو چپراسی بے اختیار ہنس پڑا۔ صاحب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جب پکی پکائی کھیر مل جائے تو کون کھانے سے انکار کرے گا؟ چپراسی نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اچھا، ویری گڈ، واقعی مقدر کا سکندر ہے، آج تک ہم کھیر پکا کر اسے کھلاتے رہے ہیں اور اب شاید کوئی نئی پارٹی بھی شامل ہو گئی ہے کہ اس نے دی ہے اسے اس بار اسے پکی پکائی کھیر۔ عمران نے کہا، صاحب میرا نام نہ لینا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ورنہ صاحب تو مجھے واقعی کچا چبا جائیں گے۔ کل شام ایک آدمی صاحب سے ملنے آیا اور کچھ دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ صاحب اس کے جانے کے بعد بے حد چوکس نظر آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جس میں کاغذات بھرے ہوئے تھے۔ پھر صاحب ان کاغذات کی مدد سے خود کاغذ پر لکھتے رہے اور پھر بڑے صاحب کے پاس گئے اور اس کے بعد بڑے صاحب کے حکم سے یہاں سے گاڑیاں بھر بھر کر گئیں اور پھر مجرم پکڑے گئے۔ اس کے بعد یہاں اخباری نمائندوں اور فوٹوگرافروں کو بلایا گیا۔ چپراسی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، وہ کون آدمی تھا جس نے کاغذات لا کر دیے؟ کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا نام صداقت ہے، پہلے یہ ہمارے محلے میں رہتا تھا تو غریب آدمی لیکن بہت چلتا پرزا تھا، پھر ہمارا محلہ چھوڑ گیا، اب سنا ہے کافی امیر ہو گیا ہے اور کسی بڑی کالونی میں سیٹھ صداقت کے نام سے رہتا ہے، وہیں لایا تھا کاغذ۔ چپراسی نے بتایا۔ کیا تمہارے صاحب اسے پہلے سے جانتے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ پتہ نہیں، ویسے وہ کل سے پہلے یہاں کبھی نہیں آیا، اس نے مجھے نہیں پہچانا لیکن میں نے اسے پہچان لیا ہے۔ چپراسی نے کہا، اچھا اب تو مجھے پانی پلا دو تاکہ میں چلوں، پتہ نہیں تمہارا صاحب کتنی میٹنگ سے فارغ ہو، میں نے تو سوچا تھا کہ اسے مبارکباد دے آؤں۔ عمران نے کہا، ویسے کام تو واقعی مبارکباد والا ہی ہے، بڑے صاحب بھی بے حد خوش ہیں، چپراسی نے کہا اور ملحقہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ٹھنڈے پانی کا گلاس لا کر عمران کو دیا۔ عمران پانی پی کر واپس جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ پردہ ہٹا اور سپر فیاض اندر داخل ہوا۔ چپراسی نے اسے سلام کیا اور گلاس سمیت باہر چلا گیا۔ تم کب آئے عمران؟ سپر فیاض نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ عمران کو پہچان کر اس پر احسان کر رہا ہو۔ ابھی آیا ہوں، میں نے سوچا کہ تمہیں مبارکباد دے آؤں، بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے تم نے۔ عمران نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، کارنامہ کیا انجام دینا ہے، یہ تو ہمارا فرض ہے، سپر فیاض نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور کیپ ہینگر پر لٹکا کر وہ بڑے تمطراق سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیکن اخبارات نے تو اسے تمہارا کارنامہ ہی لکھا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اخبارات کا کیا ہے، وہ تو لکھتے ہی رہتے ہیں، بہرحال تمہارا شکریہ کہ تم نے خدا کر مبارکباد دی، لیکن ویری سوری، میں بے حد مصروف ہوں، اس لیے مزید وقت نہ دے سکوں گا۔ سپر فیاض نے اسی طرح بے نیازانہ انداز میں کہا، کوئی بات نہیں، تم کام کرو، میں سیٹھ صداقت کے پاس جا رہا ہوں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اور سپر فیاض بے اختیار چونک پڑا۔ سیٹھ صداقت کون؟ سیٹھ صداقت؟ سپر فیاض کے لہجے میں حقیقی حیرت تھی، وہی جس نے تمہیں پکی پکائی کھیر لا کر دی اور تم نے اسے کھا لیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، پکی پکائی کھیر کیا مطلب؟ یہ تم آج کیسی باتیں کر رہے ہو؟ سپر فیاض نے کہا،
تم کام کرو، میں سیٹھ صداقت کی ملاقات ڈیڈی سے کرانی ہے تاکہ وہ ڈیڈی کو بتا سکیں کہ ریڈ سنڈیکیٹ کے بارے میں تمام تفصیلات اس نے تمہیں مہیا کی ہے اور تم نے اسے اپنا کارنامہ بنا کر پیش کیا، عمران نے کہا اور سپر فیاض بے اختیار ہنس پڑا۔ اب تمہاری بلیک میلنگ کامیاب نہیں رہے گی، جو چاہے کرتے رہو، مجھے اب تمہاری ذرا برابر بھی پرواہ نہیں، سپر فیاض نے کہا اور میز کی دراز سے اس نے فائل نکالی اور اسے کھول کر اس طرح دیکھنے لگا جیسے اس نے عمران کی وہاں موجودگی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہو۔ کیا میں تمہارے فون سے ایک لوکل کال کر سکتا ہوں؟ عمران نے کہا۔ کر لو، سپر فیاض نے بڑے شاہانہ انداز میں کہا تو عمران نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی، سیٹھ صداقت کی رہائش گاہ کا نمبر دیں، عمران نے کہا اور ساتھ ہی وہ کنکھیوں سے سپر فیاض کی طرف دیکھنے لگا، لیکن سپر فیاض کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ سوری سر، اس نام پر کوئی نمبر نہیں، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے شکریہ ادا کر کے ریسیور رکھا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، خدا حافظ، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک منٹ، سپر فیاض کی آواز سنائی دی تو عمران مڑا۔ بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ یہ سیٹھ صداقت کون ہے اور تم کیوں بار بار اس کا حوالہ مجھے دے رہے ہو، اور تمہیں کس نے کہا کہ مجھے کسی نے کاغذات دیے ہیں جن کی بنا پر میں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ سپر فیاض نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بس ویسے ہی میں نے کہا تھا کہ کسی سیٹھ صداقت نے کل تم سے ملاقات کی ہے اور اس نے تمہیں کاغذات دیے ہیں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ تمہیں جس نے بھی یہ بات کہی ہے، بکواس کی ہے، جھوٹ بولا ہے، اس ریڈ سنڈیکیٹ کا سراغ میں نے خود ذاتی طور پر لگایا ہے، سپر فیاض نے کہا۔ اوکے، لگایا ہوگا، آخر تم سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ ہو، کوئی گھسیاری تو نہیں، اور مجھے فخر ہے کہ سینٹرل انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ میرا دوست ہے، عمران نے کہا اور سپر فیاض کے چہرے پر یکلخت مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تمہیں ہونا بھی چاہیے فخر، ورنہ تم جیسے کو کون منہ لگاتا ہے؟ تمہارے ڈیڈی تمہیں اچھا نہیں سمجھتے، بہرحال میں واقعی بے حد مصروف ہوں، تم ایسا کرو چھٹی کے دن گھر آ جانا، پھر بیٹھ کر گپ شپ کریں گے، سپر فیاض نے کہا۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا اور اٹھ کر دفتر سے باہر آ گیا۔ تمہاری ڈیوٹی کس وقت آف ہوتی ہے؟ عمران نے باہر موجود چپراسی سے مخاطب ہو کر کہا۔ 4 بجے جناب۔ کیوں؟ چپراسی نے جواب دیا، اس سیٹھ صداقت کا تفصیلی حلیہ معلوم کرنا تھا، میں نے سوچا کہ تمہارے گھر آ جاؤں، عمران نے کہا۔ وہ میں ابھی بتا دیتا ہوں جناب، چپراسی نے کہا اور پھر اس نے حلیہ بتانا شروع کر دیا۔ وہ دفتر سے ہٹ کر برآمدے میں کھڑے تھے کہ اس کالونی میں رہتا ہے یہ آدمی؟ عمران نے پوچھا۔ سنا ہے جناب، گلشن کالونی میں اس نے بہت بڑی کوٹھی بنوائی ہے، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہیں آپ نے صاحب سے کوئی بات نہیں کر دی؟ چپراسی نے پوچھا۔ ارے نہیں، تم بے فکر رہو، عمران نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار سینٹرل انٹیلیجنس بیورو سے نکل کر تیزی سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ چپراسی نے سیٹھ صداقت کہہ رہا ہے، اس نے یقیناً سپر فیاض کو کوئی اور نام بتایا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی سپر فیاض کو مکمل اعتماد ہے کہ وہ آدمی سامنے نہیں آ سکتا، اس لیے اس نے عمران کو لفٹ نہیں دی۔ لیکن عمران اب سوچ رہا تھا کہ یہ سیٹھ صداقت دراصل ہے کون، اور اس نے کس مقصد کے تحت اپنے اتنے بڑے سنڈیکیٹ کے بارے میں اطلاعات سپر فیاض کو مہیا کی ہیں۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اس کے پس منظر میں لامحالہ کوئی بڑی گیم کھیلی جا رہی ہے۔ اچانک اسے ٹائیگر کا خیال آیا تو اس نے کار ایک سائڈ پر کر کے روک دی اور کار کے ڈیش بورڈ سے ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے اس پر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور بٹن دبا دیا۔ ہیلو عمران کالنگ اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، ٹائیگر اٹینڈنگ یو اوور۔ چند لمحوں بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ تم کدھر ہو اس وقت؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ جاف کلب میں باس، اوور۔ یہ کون سا کلب ہے؟ تم ہر بار نیا نام لے دیتے ہو کیا؟ دارالحکومت میں روزانہ نئے کلب کھلتے رہتے ہیں، اوور، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس یہاں زیر زمین دنیا میں نہ جانے کتنے کلب موجود ہیں جو بظاہر عام سی رہائشی کوٹھیاں ہیں، لیکن دراصل انہیں کلبوں کی شکل دی گئی ہے۔ جاف کلب رابرٹ روڈ پر واقع ہے اور خفیہ جوا خانہ ہے، اوور، ٹائیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تم ایسا کرو، لارڈ ہوٹل میں آ جاؤ، اوور اینڈ آل، میں تم سے وہیں ملوں گا، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے اسے واپس ڈیش بورڈ میں رکھا اور اس کا کار آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوٹل لارڈ میں داخل ہو رہا تھا۔ ہوٹل کا حال اس وقت تقریباً حال ہی تھا۔ عمران ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ ویٹر کو اس نے تازہ اورنج جوس لانے کا کہہ دیا اور پھر ابھی وہ جوس پی ہی رہا تھا کہ ٹائیگر وہاں پہنچ گیا اور عمران نے اس کے لیے بھی جوس منگوا لیا۔ ریڈ سنڈیکیٹ کے بارے میں تم نے مجھے آج تک کچھ نہیں بتایا تھا، جبکہ آج اخبارات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ غیر ملکی سنڈیکیٹ تھا اور خاصا بڑا خطرناک تھا، عمران نے کہا۔ بوس، ان کا دھندا منشیات کی مقامی سطح پر سمگلنگ تھا، اس پر میں نے انہیں نظر انداز کر دیا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ریڈ سنڈیکیٹ کا سربراہ ایکریمن بتایا گیا ہے اور اس کے 8 ساتھی بھی ایکریمن بتائے گئے ہیں۔ ایسے لوگ تو مقامی سطح پر کام نہیں کرتے، لامحالہ ان کا نیٹ ورک بین الاقوامی سطح پر پھیلا ہوگا، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ جو لوگ پکڑے گئے ہیں بوس، یہ عام سے جرائم پیشہ ہیں، البتہ غیر ملکی ضرور ہیں، البتہ ریڈ سنڈیکیٹ کا سربراہ جس کا نام جان ریڈ ہے وہ پکڑا نہیں گیا۔
टाइगर ने कहा तो इमरान चौंक पड़ा, लेकिन अखबार में तो लिखा गया है कि वो भी पकड़ा गया है। इमरान ने कहा, यस बॉस, मैंने भी अभी अखबार पढ़ा है, लेकिन जिसे रेड सिंडिकेट का सरबराह बताया गया है वो सरबराह नहीं, उसका नाम जॉन है और उसे आप जनरल मैनेजर टाइप की कोई चीज़ समझ लें। टाइगर ने जवाब दिया। प्राइड क्या मुल्क से बाहर है? इमरान ने पूछा। नहीं, वो यहीं मौजूद है, अलबत्ता अब शायद वो यहाँ से निकल जाए क्योंकि उसका पूरा सिंडिकेट कवर कर लिया गया है। टाइगर ने जवाब दिया। उस रेड सिंडिकेट के कागजात बाकायदा सुपर फयाज तक पहुँचाए गए हैं और सुपर फयाज के चपरासी ने मुझे बताया है कि ऐसा किसी सेठ सदाकत ने किया है जो गुलशन कॉलोनी में रहता है, लेकिन सुपर फयाज को शायद नाम गलत बताया गया है, इसलिए वो उस नाम पर नहीं चौंका। क्या तुम किसी सेठ सदाकत को जानते हो? इमरान ने कहा, नहीं जनाब, मैंने भी ये नाम पहले कभी नहीं सुना। टाइगर ने जवाब दिया, मैं तुम्हें उसका हुलिया बताता हूँ, शायद तुम उसे हुलिये से पहचान लो। इमरान ने कहा और उसके साथ उसने चपरासी का बताया हुआ हुलिया दोहरा दिया। ओ, ये तो निज़ामत का हुलिया है, मास्टर के नायब का, और वो वाकई गुलशन कॉलोनी में ही रहता है। टाइगर ने कहा, निज़ामत, मास्टर का नायब, ये मास्टर कौन है? इमरान ने हैरान होकर पूछा। ज़ेरे ज़मीन दुनिया का गैंगस्टर भी है और ज़ेरे ज़मीन दुनिया की प्रॉपर्टी भी डील करता है। टाइगर ने कहा। क्या मतलब ज़ेरे ज़मीन दुनिया की प्रॉपर्टी डील करता है इससे तुम्हारा क्या मतलब है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि उसके लिए वाकई ये नई बात थी। कोई खुफिया जुवाहाना क्लब या ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसका ताल्लुक ज़ेरे ज़मीन दुनिया से हो, उसकी सौदेबाजी भी ऐसे ही लोग करते हैं। टाइगर ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। ये निज़ामत किधर मिल सकेगा? इमरान ने पूछा। इसका बाकायदा अड्डा है ब्राइट रोड पर होटल ग्रीनवुड में। टाइगर ने जवाब दिया। और उस मास्टर का? इमरान ने पूछा। वो सामने तो कभी नहीं आया, सिर्फ उसका नाम सुना है। वैसे मुझे कभी उसे ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आप क्या चाहते हैं? टाइगर ने कहा। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि रेड सिंडिकेट के खिलाफ कागजात किसी खास वजह से सुपर फयाज तक पहुंचाए गए हैं। उसके पीछे कोई लंबी गेम है और मैं ये गेम जानना चाहता हूँ। और अब तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे मज़ीद यकीन हो गया, क्योंकि ज़ेरे ज़मीन दुनिया के लोगों के पास अपने चंद असूल होते हैं और वो इन असूलों पर इंतहाई सख्ती से अमल करते हैं। इसलिए ये लोग एक दूसरे के खिलाफ कभी हुकूमत को मुहब्बरी नहीं करते, जबकि अब तुमने बताया है कि मास्टर के नायब निज़ामत ने रेड सिंडिकेट की बाकायदा मुहब्बरी की है। इमरान ने कहा, उस निज़ामत से असल बात मालूम हो जाएगी। टाइगर ने कहा, क्या वो तुम्हें जानता है? इमरान ने पूछा। जी हाँ, बहुत अच्छी तरह। टाइगर ने जवाब दिया। क्या तुम उसे अगवा करके राना हाउस पहुंचा सकते हो या उसके पास जाना होगा? इमरान ने कहा, आपको जैसी सहूलत हो वैसे ही हो जाएगा, ये निज़ामत बहुत छोटी मछली है। टाइगर ने जवाब दिया। तो ठीक है, उसे अगवा करके राना हाउस ले आओ, मैं वहीं जा रहा हूँ। आपको जैसी सहूलत हो। ओके, इमरान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही टाइगर भी खड़ा हो गया। इमरान ने जेब से एक बड़ा नोट निकाला और उसे एस्ट्रे के नीचे रखकर वो तेज़ से कदम उठाता मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार राना हाउस की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। चौहान अपने फ्लैट की सीढ़ियाँ उतरकर एक तरफ खड़ी हुई अपनी कार की तरफ बढ़ने ही लगा था कि एक तरफ से एक अधेड़ उम्र आदमी तेज़ी से उसकी तरफ आ गया। जनाब, 1 मिनट, उस आदमी ने कहा तो चौहान ठिठक कर रुक गया और हैरत से अपनी तरफ बढ़ते हुए उस अधेड़ उम्र आदमी को देखने लगा, जो शक्लो सूरत से कोई कारोबारी आदमी लग रहा था। आपको मैं जहमत दे रहा हूँ, मेरा नाम अरसलान अहमद है, मैं ड्रग इंस्पेक्टर हूँ। मेरी कार खराब हो गई है, मैं यहाँ से करीब ही रहता हूँ। मैंने इंतहाई ज़रूरी सरकारी मीटिंग अटेंड करनी है, अगर आप मुझे लिफ्ट दे दें तो मेहरबानी होगी। उस आदमी ने कहा। ओ आइए, इसमें मेहरबानी वाली कोई बात नहीं। आपने कहाँ जाना है? चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। हेल्थ डायरेक्टरेट। अरसलान ने कहा, ठीक है, मैं आपको वहाँ पहुँचा दूंगा। चौहान ने कहा और फिर कार का दरवाज़ा खोलकर उसने अरसलान को फ्रंट सीट पर बिठाकर खुद वो घूमकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आप भी किसी सरकारी महकमे में हैं जनाब? अरसलान अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मेरा इंपोर्ट का बिजनेस है, मेरा नाम राहत है। चौहान ने जवाब दिया और कार स्टार्ट करके उसने बैक करके मोड़ी और फिर आगे बढ़ा दी। आप किस चीज़ की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं? अरसलान ने पूछा। जनरल आर्डर सप्लायर हूँ, कोई खास चीज़ महसूस नहीं। वैसे मुझे पिछले दिनों जाली और नकली अद्वियात के सिलसिले में अखबारात में बहुत कुछ छाया हुआ है। क्या आपका महकमा इस सिलसिले में कुछ नहीं करता? चौहान ने कहा तो अरसलान ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं वो ड्रग इंस्पेक्टर हूँ, मेरी ड्यूटी में शामिल है कि मैं अपने एरिया में मौजूद मेडिकल स्टोरों को चेक करता रहूँ कि वहाँ आउट ऑफ डेट और जाली अद्वियात तो फरोख्त नहीं होती। लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ कि उस मुल्क में क्या हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है, लेकिन हम बेबस हैं। अरसलान ने कहा। क्यों, आप बेबस क्यों हैं? चौहान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। हमारे बड़े बड़े अफसरान तक इस काले धंधे में मुलविस हैं, सबके पास बाकायदा हिस्सा पहुंचता है। हमने शुरू में चंद केस पकड़ लिए तो ना सिर्फ ये कि मुझे अफसरान ने बुलाकर झाड़ा, बल्कि मुझे सज़ा के तौर पर ऑफिस में क्लर्की पर लगा दिया और वो केस ख़त्म कर दिए गए। अब ना ही मेरे पास सरमाया है, ना ही कोई ऐसी अहलियत कि मैं और जगह नौकरी कर लूँ या अपना कारोबार कर लूँ। इसलिए मैं भी खामोश हो गया। सिर्फ इतना है कि मैं ना ही खुद हराम खाता हूँ और ना अपने बच्चों को खिलाता हूँ, मैं सिर्फ तनहा पर गुजारा करता हूँ। अरसलान ने कहा तो चौहान बेइख्तियार हंस
پڑا۔ ارسلان صاحب، اگر آپ ناراض نہ ہو تو عرض کروں کہ اپنی ڈیوٹی سے کوتاہی کے بعد آپ جو کچھ محکمے سے وصول کرتے ہیں وہ بھی حلال نہیں رہتا۔ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ جعلی اور نقلی ادویات کو روکیں، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ خود سوچیں کہ آپ کی تنہا آپ پر کیسے حلال ہو جاتی ہے۔ چوہان نے کہا، آپ کی بات درست ہے، لیکن اس دور میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ تو پورا مافیا ہے۔ یہ تو آدمی کو مکھی کی بھی حیثیت نہیں دیتے کہ یہ اگر چاہیں تو مجھے اور میرے بچوں کو ایک لمحے میں گولیوں سے اڑا دیں اور کسی نے انہیں پوچھنا تک نہیں۔ ارسلان نے کہا، لیکن اب تو یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ انٹیلیجنس نے تمام گروہ پکڑ لیے ہیں، سارا جعلی اور نقلی مال بھی پکڑا گیا ہے۔ وہ تمام لوگ جو اس دھندے میں ملوث تھے وہ بھی پکڑے گئے ہیں۔ چوہان نے کہا، جی ہاں ایسا ہوا ہے، لیکن چند روز بند ہو جانے کے بعد یہ دھندا پھر شروع ہو گیا ہے، چاہے تھوڑے پیمانے پر ہی صحیح، لیکن ہو گیا ہے۔ مال دوسرے صوبوں سے آ رہا ہے۔ ارسلان نے کہا اور چوہان بے اختیار چونک پڑا۔ کیا وہی لوگ کر رہے ہیں جو پکڑے گئے تھے؟ چوہان نے حیران ہو کر کہا، جی ہاں، ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں کیونکہ قانون اس قدر سخت نہیں اور چور ظاہر ہے چوری سے تو نہیں جا سکتا، البتہ اب چھپ کر کام ہو رہا ہے۔ پہلے دھڑلے سے ہوتا تھا، چند روز گزر جانے کے بعد ایک بار پھر اسی دھڑلے سے شروع ہو جائے گا۔ ارسلان نے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام کرنے والے اصل لوگ کون ہیں؟ میرا مطلب ہے جو لوگ اصل میں پشت پر ہوتے ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہی مکروہ دھندا دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ چوہان نے کہا، سنی سنائی بات ہے کہ کوئی نواب دولہ اس سارے سیٹ اپ کے پیچھے ہے اور اصل سرگنا ہے۔ اس کے تعلقات بے حد وسیع ہیں، لیکن اب یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ اس نواب دولہ نے یہ کاروبار کسی سنڈیکیٹ کو فروخت کر دیا ہے۔ بس اس سے زیادہ کا علم نہیں، کیونکہ میں ان لوگوں کے مزاج کا آدمی نہیں ہوں، اس لیے یہ لوگ مجھ سے کھل کر بات نہیں کرتے۔ ارسلان نے جواب دیا، یہاں دارالحکومت میں کوئی تو ایسا آدمی ہوگا جو سب کچھ جانتا ہوگا، نواب دولہ کو بھی اور اس سنڈیکیٹ کو بھی۔ چوہان نے کہا، جی اب کیا بتاؤں راحت صاحب، محکمہ صحت کے ایڈیشنل سیکریٹری رضا حبیب صاحب سب کچھ جانتے ہیں، بلکہ میں نے تو سنا ہے کہ یہ سارا دھندا ان کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ آج جیسے میٹنگ بھی انہوں نے بلائی ہے۔ ارسلان نے کہا، اس میٹنگ میں کیا ہوگا؟ چوہان نے کہا تو ارسلان بے اختیار ہنس پڑا۔ کیا ہونا ہے؟ باتیں ہوں گی، تجویزیں پیش کی جائیں گی کہ اس مذموم دھندے کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کاغذی کارروائی ہو جائے گی اور حکومت کو رپورٹ پہنچ جائے گی۔ ارسلان نے جواب دیا اور چوہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے ہیلتھ ڈائریکٹریٹ کے قریب لے جا کر کار روکی اور ارسلان اس کا شکریہ ادا کر کے نیچے اتر گیا تو چوہان نے کار آگے بڑھا دی اور تھوڑی دیر بعد صدیقی کی نئی رہائش گاہ پر پہنچ چکا تھا۔ میکاکی کی وجہ سے انہوں نے رہائش گاہیں تبدیل کر لی تھیں۔ آؤ چوہان، آج بغیر اطلاع کیسے آنا ہوا؟ صدیقی نے کہا، کیونکہ چوہان کی عادت تھی کہ وہ پہلے فون کر کے اپنے آنے کی اطلاع دیتا تھا پھر پہنچتا تھا۔ بس اچانک ہی ایک بات کا پتہ چلا تو میں تمہاری طرف آ گیا۔ چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا، کس بات کا؟ صدیقی نے چونک کر کہا، وہ جعلی ادویات کا دھندا دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ چوہان نے کہا تو صدیقی بے اختیار چونک پڑا۔ وہ کیسے معلوم ہوا؟ سارا سیٹ اپ تو ختم ہو گیا تھا، صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو چوہان نے ارسلان سے ملاقات سے لے کر اس کی بتائی ہوئی ساری تفصیلات بتا دیں۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ اصل سرگنے پکڑے نہیں گئے، جبکہ اب ہم یہی سمجھے ہوئے تھے کہ پورا سیٹ اپ ختم ہو چکا ہے۔ صدیقی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں لیکن میں یہ بات سوچ رہا ہوں صدیقی کہ چاہے اصل سرگنے کیوں نہ پکڑ لیے جائیں، کوئی دوسرا یہ کام شروع کر دے گا، ہم آخر کب تک اسے روکیں گے؟ چوہان نے کہا، برائی کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ لالچ ان کے اندر موجود رہتا ہے، لیکن اسے کسی حد تک روکا جا سکتا ہے۔ اصل سرگنے قابو آ جائیں تو ان کی فیکٹریاں، ان کے گودام اور فروخت کرنے والے بڑے بڑے سپلائر سب کو عبرتناک سزا مل جائے تو یہ برائی کافی حد تک رک جائے گی۔ پھر مسلسل اس کے بارے میں جب اخبارات میں خبریں چھپیں گی تو عوام بھی ہوشیار ہو جائیں گے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جب تک سرکاری سطح پر دیانتدار اور فرض شناس لوگ نہیں آئیں گے، اس کا مکمل خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھو، ارسلان اچھا اور فرض شناس آدمی ہے، لیکن وہ بے بس ہے، جبکہ وہ ایڈیشنل سیکریٹری حراب مچھلی ہے، لیکن وہ کام کر رہا ہے۔ اگر ارسلان کو انچارج بنا دیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ معاملات کو کافی حد تک سدھار لے گا۔ صدیقی نے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کام تو حکومت کا ہے کہ وہ دیانتدار لوگوں کو ایسی سیٹوں پر لگائے، لیکن ان سرگنوں کا کیا کرنا ہے؟ وہ نواب دولہ اور سنڈیکیٹ وغیرہ؟ چوہان نے کہا، ظاہر ہے ان کا کھوج لگانا پڑے گا اور اس کے لیے ٹپ بھی موجود ہے۔ اس ایڈیشنل سیکریٹری کی ٹھہرو میں معلوم کرتا ہوں، شاید فوری کام بن جائے۔ صدیقی نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی، ایڈیشنل سیکریٹری ہیلتھ کے آفس اور رہائش گاہ کے نمبر دے دیں۔ صدیقی نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیے گئے اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ آفس کا نمبر کون سا ہے اور رہائش گاہ کا کون سا ہے۔ صدیقی نے شکریہ ادا کر کے کریڈل دبایا، پھر ٹون آنے پر اس نے رہائش گاہ کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ جی صاحب،
ایک آواز سنائی دی، لہجے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ بولنے والا کوئی ملازم ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری صاحب موجود ہیں اور اسپیشل فورس کا چیف بول رہا ہوں، صدیقی نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ بڑے صاحب باتھ روم میں ہیں جناب، دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ملازم نے جواب دیا۔ کیا نام ہے بڑے صاحب کا؟ صدیقی نے پوچھا۔ جی طاہر صاحب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ان کی یہ رہائش گاہ کہاں ہے؟ کیا نمبر ہے اس کا؟ صدیقی نے پوچھا۔ جی آفیسرز کالونی بی بلاک، کوٹھی نمبر 158 جناب، ملازم نے جواب دیا۔ اچھا اپنے بڑے صاحب کو کہہ دو کہ اسپیشل فورس کا چیف ان سے ملنے رہائش گاہ پر آ رہا ہے، تب تک آفس نہ جائیں۔ صدیقی نے کہا جناب میں تو ملازم ہوں، میری تو جرت نہیں انہیں کچھ کہنے کی، آپ 10 منٹ بعد دوبارہ فون کر لیں جناب۔ ملازم نے جھجکتے ہوئے کہا کتنی دیر بعد وہ تیار ہو کر دفتر پہنچ جائیں گے؟ صدیقی نے کہا جناب 1-1.5 گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے۔ ملازم نے جواب دیا ٹھیک ہے، اس دوران ہم خود پہنچ جائیں گے، صدیقی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آؤ چلیں، صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو کیا وہ بتا دے گا؟ چوہان نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ ہم اسے اپنے ساتھ ہیڈ کوارٹر لے آئیں، صدیقی نے کہا۔ وہ خاصا بڑا افسر ہے، اس طرح اسی کوٹھی سے اغوا کرنا خاصا دشوار ہو جائے گا، پھر آفیسر کالونی کے باہر باقاعدہ چیک پوسٹ موجود ہے، چوہان نے کہا۔ ارے ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، پھر کیا کیا جائے؟ صدیقی نے کہا۔ وہ لازماً رات کو کسی کلب میں جاتا ہوگا، وہاں سے اسے اغوا کیا جا سکتا ہے۔ فی الحال ہمیں اپنے طور پر اس نواب دولہ اور سنڈیکیٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے، چوہان نے کہا۔ اب سڑکوں پر آوازیں دیکھ کر پوچھنے سے تو رہے، اس نواب دولہ کا کوئی نہ کوئی کلیو ملنا چاہیے۔ ٹھہرو، ایک آدمی ہے میری نظر میں، شاید اسے معلوم ہو، صدیقی نے کہا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جیکسن بول رہا ہوں، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ سارجنٹ بول رہا ہوں جیکسن، صدیقی نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ او سارجنٹ صاحب، آپ اس وقت کیسے فون کیا؟ خیریت؟ دوسری طرف سے چونک پر پوچھا گیا۔ ایک پارٹی کا کام ہے، خاصا بڑا کام ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ سودا یہاں کوئی نواب دولہ اڑا لے گا۔ میں نے انہیں یقین دلایا ہے کہ میں نواب دولہ کو یہ سودا نہ اڑانے دوں گا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ میری پارٹی نے بس صرف نواب دولہ کا نام سنا ہوا ہے، اور میں نے تو یہ نام بھی پہلی بار سنا ہے۔ میں نے سوچا کہ تمہیں شاید اس کے بارے میں علم ہو، تو میں اس سے مل کر اسے ویسے ہی رقم دے دوں تاکہ وہ سودے کے آڑے نہ آئے۔ صدیقی نے کہا آپ کا یہ سودا جعلی ادویات کے سلسلے میں تو نہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا تو صدیقی کے ساتھ ساتھ چوہان بھی چونک پڑا، کیونکہ لاؤڈر پر بھی وہ بات چیت سن رہا تھا۔ اور نہیں، ہمارا سودا تو شراب کے سلسلے میں ہے، صدیقی نے کہا۔ تو پھر یہ کوئی اور نواب دولہ ہو سکتا ہے، کیونکہ میں جس نواب دولہ کو میں جانتا ہوں اس کا انڈر گراؤنڈ بزنس تو جعلی ادویات کا ہے، وہ اس بزنس کا کنگ ہے، جیکسن نے کہا۔ اس کی کیا تفصیل ہے؟ شاید اس کی بھی ضرورت پڑ جائے، صدیقی نے کہا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔